بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد اسماعیل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو ٹی وی۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، جیسے ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک میں کون سے اہم کام ہیں جو کہ ہمیں باکثرت کرنے چاہیے اور کون سے ایسے کام ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوستوں، اس سے پہلے تو ہم لوگوں کو کچھ مسنون دعائیں جو کہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اس میں میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہوں گا، جس میں سے سب سے پہلی جو دعا آتی ہے وہ ہماری دعا چاند دیکھنے کی دعا آتی ہے۔ تو دوستوں، چاند دیکھنے کی جو دعا وہ یہ ہے، یہ دعا ہے تراویح کی۔ روزہ رکھنے کی نیت ہے وہ یہ ہے اور دوستوں، اس کے بعد جو نیت آتی ہے وہ روزہ کھولنے کی نیت آتی ہے۔ دوستوں، اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے 3 عشرے دیے ہیں اور جن کی ہر ایک کی فضیلت الگ الگ ہے، جس میں جو ہمیں سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر عبادت کرنی ہے۔ جو اپنا وقت ہے وہ اللہ رب العزت کی ذکر عبادت میں اپنے گزارنا چاہیے۔ دوستوں، جو پہلا عشرہ ہوتا ہے وہ جیسا کہ رحم کا عشرہ ہوتا ہے اور اس کی دعا یہ ہے جو کہ ہمیں کثرت سے پڑھنی ہے۔ دوستوں، دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ معاف کرنے کا ہوتا ہے اور اس پہ اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کی جو مسنون دعا جو ہمیں کثرت سے دوسرے عشرے میں پڑھنی ہے وہ یہ پڑھنی ہے۔ دوستوں، تیسرا جو عشرہ ہوتا ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہوتا ہے، اور اس عشرے میں اللہ رب العزت جتنے بھی دوزخی ہوتے ہیں ان کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور دوستوں، اس تیسرے عشرے کی جو دعا ہمیں کثرت سے پڑھنی ہے وہ یہ ہے۔ تو ویسے تو دیکھا جائے ہمیں رمضان المبارک کے پورے مہینے میں قرآن، ذکر عبادت اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ تین وہ صورتیں ہیں جو کہ ہمیں ہر ایک عشرے میں لازمی پڑھنی ہیں۔ دوستوں، جیسا کہ رمضان المبارک آ چکا ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے، اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ میں جتنے کام عام طور پر پیش آتے ہیں، ان میں سے جتنے کام رمضان المبارک سے پہلے ہو سکے انہیں پہلے ہی کر لیں، اور جو کام رمضان المبارک میں کرنے ہوں ان میں بھی کم از کم وقت لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک میں ذکر عبادت اور دعا تلاوت کے لیے فارغ کریں۔ بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں تاکہ فضولیات میں قیمتی مہینہ یا اس کے لمحات ضائع نہ ہوں۔ اس ماہ میں گناہ سے بچنے کی خوب کوشش کریں۔ آنکھ، کان، ناک، دل، زبان اور ہاتھ پیروں کو گناہوں سے بچائیں۔ ٹی وی نہ دیکھیں، گانا نہ سنیں، خواتین بے پردگی کے گناہ سے بطور خاص بچیں۔ جھوٹ، غیب، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور تراویح پورے ماہ پابندی سے ادا کریں۔ گر گرا کر اپنے والدین، اہل عیال، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز اقارب اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کی رضا اور جنت مانگے، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگے۔ دوستوں، ماہ رمضان کا اجر و ثواب یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو کر یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کی فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔
اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدل جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے داروں کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کہ اگربانی اس ثواب عظیم سے محروم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، تاکہ ان کو وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک کی ابتدا حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کاموں میں تخفیف اور کمی کر دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ ماہ رمضان کے ساتھ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے اور ہر نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ یہ صبر و غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ روزہ افطار کرانا گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ نیز روزہ کھلوانے سے جس کا روزہ کھلوایا ہے اس کے روزے کے برابر روزے کھلوانے والے کو ثواب ملتا ہے، اور پیٹ بھر کر کھلانا حوض کوثر سے جام کوثر نصیب ہونے اور جنت ملنے کا ذریعہ ہے۔ اس ماہ کا ہر عشرہ خاص اہمیت کا حامل ہے، چنانچہ پہلا عشرہ سراسر رحمت ہے، دوسرا عشرہ دن اور رات مغفرت کا عشرہ ہے اور آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کے لیے ہے۔ اس لیے اس ماہ کی دل و جان سے قدر کریں اور مذکورہ تمام فضائل حاصل کرنے کی فکر کریں، ورنہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ جو کچھ حاصل کرنا ہے جلدی حاصل کر لیں، ورنہ آخرت میں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہ ملے گا۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ لوگوں کو رمضان المبارک کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ لوگ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، جیسے ہم لوگ ریسرچ کر کے آپ لوگوں تک کچھ پہنچا سکیں۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اور میری طرف سے سب مسلمان بھائیوں کو رمضان المبارک۔